میہرمان ہیں گلیتے چے آسمانو تار شیری بود جگ سے شش کھریتنے شش ہم ٹیٹر کون. ایک بات یاد رکھیں, اگر آپ کے پاس ایجوکیشن ہے, آپ کے پاس اسکل بھی ہے, بٹ یو ڈونٹ ہیو اے پازیٹیو ایٹیٹیوڈ, تو آپ یہ امید نہ رکھیں کہ آپ کمپیٹنس کی لسٹ میں ہیں. پیرنٹس کے درمیان کافی کمیونیکیشن گیپ ہے, جس میں پیرنٹس اپنے بچوں کو اور بچے اپنے پیرنٹس کو وہ بات اوپنلی ورڈ میں نہیں بتا سکتے, اپنے دل کی بات نہیں بتا سکتے. تو یہ سارے ایشوز ہیں جو کہ آپ کو ڈپریشن کی طرف لے جاتے ہیں. اگر کوئی بہت پریشان ہے, بہت تکلیف میں ہے, تو آپ چند الفاظ اس کے ساتھ اچھے یا پازیٹیو ایٹیٹیوڈ میں بات کر لیتے ہیں تو وہ بہت زیادہ اپنے آپ کو کمفرٹ فیل کرتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں گلگت میڈیا نیٹ ورک اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ مارام. پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں ہماری ذمہ داریاں. ناظرین, آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جی بی کی فرسٹ موٹیویشنل اسپیکر مسز سنبل شیخ. میڈم, آپ کا بہت شکریہ کہ آج آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائی. آپ لوگوں کا بھی بہت زیادہ شکریہ جی ایم این کا کہ انہوں نے مجھے بلایا. میڈم, آپ ہمارے ساتھ اپنی پروفیشنل لائف ڈسکس کیجیے. پروفیشنل لائف کی اگر بات کریں تو اسٹوڈنٹس لائف میں زیادہ شوق تھا, کریئر اورینٹیڈ ٹائپ کی تھی. تو اس کے بعد ایک شوق تھا کہ بینکنگ فیلڈ میں جانا ہے. تو ایجوکیشن کے بعد میں نے گریجویشن میں جب بی اے کام کی اسٹوڈنٹ تھی تو اسی وقت میں نے نیشنل بینک میں جاب کی. اور جو میرے پروفیشنل کریئر کی اگر بات کریں, ایجوکیشن کی بات کریں, تو وہ سارا ایجوکیشن جو میری لاہور سے تھی, اور کریئر بھی میرا جو ہے نیشنل بینک میں رہا. پھر جو یو بی ایل میں نے ایز اے کسٹمر ریپریزنٹیٹیو آفیسر کام کیا. دین صدیق بردر پرائیویٹ لمیٹڈ میں ایز اے اکاؤنٹ اسسٹنٹ رہی. اور اس کے بعد 2011 میں جب نکاح ہوا تو دین میں پھر گلگت بلتستان میں آ گئی. اور یہ ایک کریئر بھی میرا جو تھا شادی سے پہلے تھا کہ جو بینکنگ اور اس فیلڈ سے ریلیٹڈ تھا. میم, بینگ اے موٹیویشنل اسپیکر اینڈ آلسو اے فیمیل ان گلگت بلتستان, آپ کو کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا؟ بالکل, اگر چیلنجز کی بات کریں نا مرام, تو میں اپنی ڈیلی لائف میں ڈفرینٹ خواتین کو دیکھتی رہتی ہوں جو کہ چیلنجز فیس کر رہی ہیں. آف کورس مجھے بھی کرنا پڑا. اگر بات کریں تو میں ظاہر ایک کریئر اورینٹیڈ تھی, اور جب میں گلگت آئی تو مجھے اپنی جو بینکنگ فیلڈ ہے مجھے اس کو چھوڑنا پڑا, خیر بات کہنا پڑا. اور جو میں نے کریئر اس کے بعد جو چوز کیا وہ یہ تھا کہ مجھے پریورٹی جو تھی میری فیملی تھی, اور مجھے فیملی کو فوکس کرنا تھا. تو اس کے لیے پھر ایک گیپ جو آیا, اس کے بعد پھر وہی ایک بات ہے کہ ایک جستجو تھی. always have a curiosity to do something in my life, کہ میری اپنی پہچان ہو. اور مجھے ہمیشہ ایک والدہ کی اپنی بات بہت یاد آتی تھی کہ وہ ہمیشہ موٹیویٹ کرتی تھی کہ بچے آپ اپنی زندگی میں اپنے کام کو پہچان بنا لیں, کہ آپ کا کام جو ہے آپ کی پہچان بن جائے. تو اس کے بعد جب میں نے 13 سال کے بعد اپنا کریئر چوز کیا, وہ میرے لیے بہت مشکل بھی تھا اور آسان بھی نہیں تھا, کیونکہ آپ نے اپنے کمفرٹ زون سے نکلنا ہے. تو اس کے لیے پھر میں نے ایز اے ڈیجیٹل مارکیٹر اپنا کریئر سٹارٹ کیا, اور دین پھر موٹیویشنل پبلک اسپیکر کی طرف میں آ گئی. اس میں یہ کہ مجھے لگتا ہے کہ آئی ہیو گڈ کمیونیکیشن اسکلس, کیونکہ میری فیلڈ میں جو تھی شروع سے کمیونیکیشن میرا سبجیکٹ تھا. اور میرا جو پروفیشنل کریئر تھا دیٹ از آلسو ریلیٹڈ فرام بینک اینڈ کمپنی, جہاں ہم ڈیلی بیس پہ اپنے کلائنٹ کے ساتھ یا کسٹمر کے ساتھ یا امپلائیز کے ساتھ کانٹیکٹ کرتے ہیں. تو ان سب چیلنجز کو لے کر گلگت میں اگر موٹیویشنل اسپیکر کی بات کریں تو بہت سے چیلنجز بھی آئے. اور ان میں سب سے زیادہ جو میں اگر مرام آپ کو بات کروں تو وہ اس چیز کو نہیں تسلیم کرنا تھا کہ ایک خاتون بھی موٹیویشنل جو ہے اسپیکر ہو سکتی ہے. پہلے تو اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کیا گیا, اور دوسرا موسٹلی ہمارا یہ ایک ذہن ہے کہ ہم جو گورنمنٹ جاب ہو یا ہمارا ایک 9 to 5 جاب ہو تو تب ہی ہماری ایک پہچان بنتی ہے. بلکہ آپ کے اندر اگر ایک اسکل ہے تو آپ اس کو پالش کر کے بھی آپ کر سکتے ہیں. تو اسٹارٹنگ میں بڑا ایشو ہوا. پبلک اسپیکنگ جو مارکیٹ تھی فیمیل کے لیے میرے لیے بالکل اوپن تھی, اور اس میں پھر آ کے اپنی جگہ بنانا اور اس چیز کو لوگوں تک لے کے جانا. اسٹارٹنگ میں ہمیشہ آپ کو پتہ ہے کہ فرسٹ اسٹیپ میں جو بھی آتا ہے اس کو ڈفرینٹ قسم کی ٹربلز فیس کرنی پڑتی ہیں. تو وہ مجھے بھی آف کورس کرنی پڑی, لیکن بہت ٹائم پیریڈ کے لیے نہیں تھی, وہ بڑے شارٹ ٹرم کے لیے تھی. لیکن الحمدللہ ابھی جو ہے وہ چیزیں اسموتھ ہو رہی ہیں. اور آپ کا جب کام اچھا ہو, آپ پازیٹیو ہوں, آپ کی جو ڈیڈیکیشن آپ کے ورک کے ساتھ ہو, تو پھر آپ اپنی جگہ بنا لیتے ہیں. میم, آج کل کی یوتھ ڈپریشن اور انزائٹی کا شکار ہے,
بالکل. اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ دیکھیں میں ایک چیز اور ایڈ کروں گی کہ اگر ڈپریشن کی اور انگزائٹی کی بات کریں نا تو ہم میں جو سب سے زیادہ ایک امپورٹنٹ چیز آ رہی ہے جو ڈائیورسٹی آف کلچر کی اگر بات کریں تو میں ظاہر ہے ڈاؤن سے کلچر تھا پھر یہاں آئے تو اس کلچر میں جو میں نے ایک چیز فیل کی دیٹ از یور کمیونیکیشن گیپ with your parents, with your teachers اور with your family members. ہمیں جو انگزائٹی آ رہی ہے جس میں ہم موسٹلی جہاں میں سیشنز کرتی ہوں یا ٹریننگ کرتی ہوں تو میں نے جو بہت ڈیپلی میں نے بچوں کو آبزرو کیا اور الحمدللہ مجھے ایسی اپرچونیٹی ملی کہ جب میں فرزن بچوں کو آبزرو کرنا پڑا تو اس میں جو ان کے ایشوز تھے وہ یہی تھے کہ ہماری بات کو ہم نہیں سنا جا رہا کہ اپریشیٹ نہیں کیا جا رہا اور وہ ایسا گیپ تھا کہ وہ ڈرتے تھے. خاص طور پہ میں بچیوں کی بات کروں گی کہ وہ اپنی چیزوں کو مجھے یاد ہے کہ کسی اسکول میں میرا ایک سیشن تھا جہاں بچی نے مجھے یہ کہا کہ میڈم میں یہ کرنا چاہتی ہوں پر میری والدہ اس چیز کے لیے نہیں مانی تو اب مجھے بتائیں میں کیا کر سکتی ہوں. حالانکہ وہ ڈاکٹر بننا چاہ رہی تھی, کوئی ایسی بات نہیں تھی. تو وہاں مجھے فیل ہوا کہ جو ایک گیپ آ رہا ہے دیٹ از یور کمیونیکیشن گیپ. تو موسٹلی جو وجہ بن رہی ہے وہ ایک کمیونیکیشن گیپ ہو گیا. اور دوسرا آبسٹیکل جو میں کہوں گی جو بیریئر ہے وہ ہے ہمارا کہ ہم دوسروں کی کمپٹیشن کو دیکھ کے دوسروں کو دیکھا دیکھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہ چیز ہم میں بھی ہے. اب ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک سوشل میڈیا کا دور ہے جس میں ہم کوشش کرتے ہیں یا ہم دیکھتے ہیں ایک دوسروں کو دیکھا دیکھی ہم وہ چیزیں اپنے اندر اڈیپٹ کرتے ہیں کہ اس کے پاس یہ ہے تو میرے پاس بھی یہ ہونا چاہیے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری شخصیت میں انفیریٹی کمپلیکس آ جاتا ہے, ہم کمپٹیشن میں پیچھے ہو جاتے ہیں یا ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. اور دوسرا اس بچے کو دیکھ کے یا دوسروں کو دیکھ کے وہ انفیریٹی کمپلیکس ہمیں ڈپریشن کی طرف لے جاتا ہے کہ اس کے پاس تو یہ ہے میرے پاس یہ نہیں ہے. ابھی لاسٹ ٹائم آپ کو یاد ہوگا کہ یونیورسٹی میں ایک بچے نے سوسائڈ کیا تھا اور وہ چند مائنر اس کے سی جی پی اے میں اس کے مارکس کم تھے اور دیکھا جائے تو اس میں پھر آپ کا ایجوکیشن کمپٹیشن بھی آ جاتا ہے کہ جی مجھے سی ایس ایس آفیسر بننا تھا یا مجھے کوئی ڈگری لینی تھی اس میں مجھے کم مارکس آ گئے. تو یہ ساری چیز اگر بات کریں تو وہ آپ کی چین ہے. موٹیویشن کی کمی ہے, آپ کی جو ایک سیشن ہونے چاہیے اسٹوڈنٹس کے درمیان وہ کم ہے. اور دوسرا پیرنٹس کے درمیان کافی کمیونیکیشن گیپ ہے جس میں پیرنٹس اپنے بچوں کو اور بچے اپنے پیرنٹس کو وہ بات اوپنلی ورڈ میں نہیں بتا سکتے, اپنے دل کی بات نہیں بتا سکتے. تو یہ سارے ایشوز ہیں جو کہ آپ کو ڈپریشن کی طرف لے جاتے ہیں جس میں ہمیں میرا خیال ہے اگر گلگت میں بھی بات کریں بلکہ پاکستان میں بات کریں تو ہمارے کریئر کاؤنسلنگ کے اوپر جو ہے کام نہیں ہو رہا. ہمیں موسٹلی اگر باقی کنٹریز کی بات کریں تو وہ جیسے بچہ پرائمری سے نکلتا ہے تو ان کو کریئر کاؤنسلنگ کی چیزیں ان کو بتائی جاتی ہیں بلکہ ان کے قریب کا جو انوائرمنٹ ہے وہ اسی طرح کا بنایا جاتا ہے. انفارچونیٹلی پاکستان میں کریئر کاؤنسلنگ کے اوپر اس طرح کی زیادہ چیزیں نہیں کی جا رہی, لیکن الحمدللہ کہ گلگت بلتستان میں یہ چیزیں ابھی اسٹارٹ ہو چکی ہوئی ہیں. ڈفرینٹ آرگنائزیشن اس میں اپنی سروسز دے رہی ہیں اور کریئر کاؤنسلنگ کے اوپر کافی زیادہ کام ہو رہا ہے. میم آپ اسکول اور کالجز میں سیشنز کرتی ہیں تو آپ کے خیال میں گلگت بلتستان کی خواتین کو ہم کیسے امپاور کر سکتے ہیں؟ بالکل دیکھیں اگر سیشن جو کیے جاتے ہیں خواتین آتی ہیں بچیاں آتی ہیں تو وہ ان سے جو ایک انٹریکشن ہوتی ہے اس انٹریکشن میں کم از کم میں یہ جج کر لیتی ہوں بینگ اے پبلک اسپیکر وی کین نو اباؤٹ دیٹ کہ ہاؤ ٹو ٹیکل اوور آڈینس اینڈ ہاؤ ٹو انگیج اوور آڈینس. ہم آبزرو کر رہے ہوتے ہیں کہ ہماری جو آڈینس بیٹھی ہوئی ہے وہ اس وقت کیا سوچ رہی ہے, وہ کمفرٹیبل ہیں بھی کہ نہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس سیشن کے دوران ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے بچے کن کن چیزوں کو فیس کر رہے ہیں. اور دیکھیں ایک چیز میں آپ کو بتاؤں گی کہ ورڈنگ اور جو بولنا ہے آپ کے الفاظ ہیں وہ اتنے اثر رکھتے ہیں کہ آپ کسی کو اگر کوئی بہت پریشان ہے بہت تکلیف میں ہے تو آپ چند الفاظ اس کے ساتھ اچھے یا پازیٹیو ایٹیٹیوڈ میں بات کر لیتے ہیں تو وہ بہت زیادہ اپنے آپ کو کمفرٹ فیل کرتا ہے, کمفرٹ زون میں چلا جاتا ہے. تو یہ سیشن اس طرح کے ہیں کہ یہ موٹیویشن سیشن میرا خیال ہے کہ خاتون کو بھی پاور کرتے ہیں. اور کہیں نہ کہیں ایک چیز بات میں اور ڈسکس کرنا چاہوں گی کہ ہم اپنی خواتین کو اپریشیٹ نہیں کرتے. اور جہاں تک ایک دوسری کمی پائی جاتی ہے کہ ہم اپنی ذات کو خود اپریشیٹ نہیں کرتے. جب ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم نے صبح سے شام تک کیا کام کیا, بینگ اے فیمیل بینگ اے ہاؤس وائف اگر میں بات کروں تو ہم ڈفرینٹ چیزیں کر رہے ہوتے ہیں, گھر دیکھ رہے ہیں, بچے دیکھ رہے ہیں, اپنی پروفیشنل لائف دیکھ رہے ہیں. تو اس میں ہم دوسروں کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں اپریسیشن کریں. ان سیشن میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم خواتین کو یا بچیوں کو خود سے اپریشیٹ کرنا سکھائیں کہ وہ جو کام کر رہی ہیں اس پہ اپنے آپ کو شاباش بولیں اور اپریشیٹ کریں. آپ اپنی اسپیچز میں کون سے پیغامات یا موضوعات پر توجہ دیتی ہیں؟
ٹاپک ڈفرینٹ ٹاپک ہوتے ہیں, وہ پھر آپ کا ڈپینڈ کرتا ہے. جیسے ہمارا ہم نے ایک پروجیکٹ کیا تھا مقام سروسز کے ساتھ, انیشیٹو بائی محی الدین وانی صاحب جو ہمارے ایکس سی ایس تھے. انہوں نے ایک پروجیکٹ کیا تھا جو کہ پبلک اسپیکنگ اور کمیونیکیشن اسکلس کے اوپر تھا, سافٹ اسکل کے اوپر تھا. انیشیٹو بائی سی ایس اینڈ دا کولیبریشن ود دا جی بی آر ایس پی اینڈ جی بی گورنمنٹ. اس میں جو ہمارے لیڈ ٹرینر تھے سر امجد علی تھی, تو اس پہ ہم نے کمیونیکیشن اور پبلک اسپیکنگ کے اوپر فوکس کیا, کیونکہ ہم نے یہ فیل کیا کہ یہ چیز گلگت بلتستان کے بچوں میں کم ہے اور بہت زیادہ گیپ پایا جاتا ہے. اس کے بعد پھر ابھی میں جیسے ریڈ کریسنٹ کے ساتھ ہوں, ہاشو کے ساتھ بھی میں نے ٹریننگس دی ہیں, ڈفرینٹ اور بھی آرگنائزیشن ہے, تو ان میں ہم جو بات کریں وہ کریئر کاؤنسلنگ کے اوپر ہے, مینٹل ہیلتھ کے اوپر بات کریں. تو موسٹلی میں جب سیشن پہ بات کرتی ہوں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں بچوں پہ ان پہ سیلف کانفیڈنس پہ بات کروں, کیونکہ جب آپ کے بچوں کے اوپر سیلف کانفیڈنس, ہم کانفیڈنس کی بات کریں, ہم اوور کانفیڈنس کی بات نہیں کر رہے, کہ بعض بچے اس چیز کو بھی غلط لے لیتے ہیں. ہم پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کی بات کرتے ہیں, اور میں آپ کے اس میڈیا کے تھرو ایک چیز بالکل اپنے یوتھ کو کلیئر پیغام دینا چاہوں گی کہ ایک بات یاد رکھیں, اگر آپ کے پاس ایجوکیشن ہے, آپ کے پاس اسکل بھی ہے, بٹ یو ڈونٹ ہیو اے پازیٹیو ایٹیٹیوڈ, تو آپ یہ امید نہ رکھیں کہ آپ کمپیٹنس کی لسٹ میں ہیں. اگر آپ کے پاس ایجوکیشن ہے, اسکل ہے اور ایٹیٹیوڈ پازیٹیو نہیں ہے, یو آر ناٹ اے کمپیٹنس پرسن. اور اگر آپ کے پاس ایٹیٹیوڈ ہے بٹ ایجوکیشن نہیں ہے, اسکل نہیں ہے, تب بھی آپ کمپیٹنس میں شامل نہیں ہو سکتے. تو میرا جو زیادہ فوکس ہوتا ہے وہ موٹیویشن یہی ہے کہ آپ اپنی ویکنیسز کے اوپر کام کریں, آپ اپنی کمزوری کے اوپر بات کریں, آپ اپنے کانفیڈنس پہ کام کریں. اینڈ لیٹ می کلیئر ون تھنگ, اف یو فوکسڈ اور لک ایٹ یور ویکنیسز اینڈ ورک آن یور ویکنیسز, دین کنورٹ اٹ انٹو یور اسٹرینتھ. میں ہمیشہ بچوں کو یہ کہتی ہوں کہ آپ اپنی ویکنیس کو ڈھونڈیں, ان پہ ورک کریں اور میک شور کریں کہ وہی آپ کی اسٹرینتھ ہوگی. بینگ اے موٹیویشنل اسپیکر, آپ ہماری جی بی کی خواتین کو کیا مشورہ دینا چاہتی ہیں؟ میں اگر بینگ اے موٹیویشنل اسپیکر بھی, بینگ اے فیمیل بھی, میں یہی بات کرنا چاہوں گی کہ دیکھیں, اگر آپ کے اندر ایک جستجو ہے, ایک چنگاری ہے اور کچھ کرنے کی اگر خواہش ہے, تو آپ یقیناً کر سکتے ہیں. اور یہ میٹر نہیں کرتا کہ آپ کی ایج کیا ہے, یہ میٹر نہیں کرتا کہ کتنے سال کا گیپ آیا ہے. میں نے اپنے کریئر میں ان چیزوں کو نہیں آنے دیا. تو میں یہی چاہوں گی کہ جو ہماری گلگت بلتستان کی خواتین بہت پوٹینشیل والی ہیں, بہت انرجی والی ہیں, وہ ان کے اندر یہ پاور ہے کہ وہ یہ کر سکتی ہیں. ایک چھوٹا سا پیغام ہے جو میں ان کو, ان خواتین کے نام کرنا چاہوں گی. میں ارمان ہن, میں ارمان ہن گلیتے چئی آسمانو تار شری بوت, میں ارمان ہن گلیتے چئی آسمانو تار شری بوت, جگ سے شش کھری تھنے شش ہم ٹیٹرکوت. کہ خواتین اپنے اندر اتنی اس امپاور کر لیں, ان سکلز پہ کام کریں جو وہ کر سکتی ہیں, اور اپنے آپ کو اتنا بنائیں, اتنا بنائیں کہ لوگوں کو ان کو دیکھنے کے لیے سر اونچا کرنا پڑے اور وہ آسمان کا چمکتا ہوا ستارہ بن جائیں. تو میرا یہی پیغام ہے سب خواتین کے لیے, آج کی جو ہماری بچیاں ہیں سب کے لیے اسپیشلی یہ پیغام ہے کہ آپ اپنے اوپر محنت کریں. نتھنگ از امپاسبل, آپ کے لیے کچھ بھی امپاسبل نہیں ہے. ایک چیز میں اور کلیئر کر دوں کہ یور کریئر از ناٹ یور فائنل ڈیسٹینیشن. یس, یور کریئر از ناٹ یور فائنل ڈیسٹینیشن. یور مینٹل ہیلتھ از دا جی پی ایس آف یور کریئر فار دا سکسیس آف یور لائف. آپ کی مینٹل ہیلتھ ٹھیک ہے, آپ ٹھیک ہیں, آپ پرفیکٹ ہیں, تو آپ زندگی میں اپنا کریئر بھی بنائیں گے, اپنی لائف بھی گزاریں گے اور اپنی ایک کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں. میڈم آپ کا بہت شکریہ کہ آج آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں اور آپ نے ہمارے ساتھ انفارمیشن شیئر کی. تھینک یو سو مچ. میں اگین گلگت میڈیا نیٹ ورک کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے بڑے ہی عزت سے مجھے بلایا اور کافی سینسٹیو ٹاپک پہ بات کرنے کا مجھے موقع دیا. تھینک یو سو مچ. ناظرین, آپ دیکھ رہے تھے پروگرام ہماری ذمہ داریاں, اور اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.